پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ تو جناب پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کا حملہ جو ہے وہ 8 منٹ میں ناکام بنا دیا گیا۔ یقیناً ہماری پولیس، رینجرز، نجی سیکیورٹی اور ایجنسیوں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی ہم جتنی تعریف کریں وہ کم ہے۔ لیکن جہاں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی جو ہے قابل تعریف ہے، وہیں یہ حملہ ہم صحافیوں اور آپ جیسے ناظرین کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ گیا کہ کیا نیوز چینلز جو ہیں وہ خبر دینے کے جوش میں دہشت گردوں کے یاروں مددگار بن جاتے ہیں؟ ہماری غیر ذمہ داری کیسے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ کیونکہ دہشت گردوں کا مقصد جہاں اپنے اس ہدف کو حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہی ان کا اس سے ایک بڑا ہدف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ پورے ملک میں خوف، دہشت اور غیر یقینی کی فضا پھیلا سکیں، کسی طرح یہ ثابت کریں کہ پاکستان جو ہے غیر محفوظ ملک ہے۔ اور کئی نیوز چینلز جو ہیں وہ لاشیں، حملے کے مناظر اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں دستی بم دکھا کر بیانی کی لڑائی میں بنیادی طور پر جو ہے وہ دہشت گردوں کا کام کر گئے، یعنی کہ آپ نے اپنے ہی گول پوسٹ پر گول کر دیا۔ پیمرا نے یقیناً اس صورتحال کا نوٹس لیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر بار جو ہے سانپ نکل جانے کے بعد جو ہے لکیر پیٹی جاتی ہے۔ آخر پیمرا اپنے قوانین اور اپنے ضابطۂ اخلاق پر عمل کیوں نہیں کروا سکتی؟ یہاں سوال جو ہے آزادی صحافت کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قومی سلامتی کا ہے۔ جن مغربی ممالک کی ہمارے ہاں بھونڈی نقل کی جاتی ہے، وہاں کے ایسے حالات میں ایسی رپورٹنگ ہوتی ہے، ایسی کوریج ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور جناب اسی حملے کے تناظر سے کچھ ذکر ہو جائے BBC ورلڈ سروس کا، جس نے دلی سے اپنے نمائندے کے ذریعے کراچی اسٹاک مارکیٹ پہ حملے کا احوال دنیا کو سنایا۔ سوچئے ذرا، بھارت سے، کراچی پر بات ہو رہی ہے دلی سے، آخر BBC کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کراچی خدا نخواستہ جو ہے خاکم بدین دلی کے زیر اثر ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ جب پاکستانی حکومت ہو، پاکستانی سیکورٹی ایجنسیاں ہوں، پاکستان میں ہونے والے جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ بھارت کو قرار دے رہے ہیں۔ کیا ہماری وزارت اطلاعات کو اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ کیا بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے اس ملک میں؟ کیا BBC کے پاکستان میں موجود جو عملہ ہے، اتنا بڑا عملہ ہے اس میں کوئی ایسا قابل پاکستانی نہیں کہ جو خبر اور تجزیہ دے سکے؟ یا کچھ ان سوالوں پر بات ہوگی۔ وہیں آج کے پروگرام میں بجٹ سیشن کا احوال بھی ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ رات کی تقریر پر بھی بات ہوگی۔ تو جناب کچھ صحافت پر اور کچھ سیاست پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے بڑا بھاری بھرکم پینل موجود ہے۔ 3 بہترین تجزیہ کار اس ملک کے۔ ہما بقائی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تجزیہ کار ہیں، لیڈنگ۔ بہت شکریہ ہما صاحبہ، اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ اشام الحق صاحب بہت ہی معتبر آواز، اگر آپ دیکھیں جی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ ہمیں راولپنڈی سے جوائن کر رہے ہیں۔ اور سلیم بخاری صاحب، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، انگریزی اردو دونوں کے، اور کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بخاری صاحب، وہ بات تو مجھ پہ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، خدا آپ کا بھلا کرے، حکومت پہ اور سیاستدانوں پہ تنقید، کچھ اپنے آپ پر تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ جو نیوز چینلز جس طرح سے کوریج کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ دکھایا جا رہا تھا کہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ذرا سے ڈیلیڈ دکھا رہے تھے، لیکن پورا کا پورا جو پورا دن ہم لوگوں نے دکھایا، کہیں اسلحہ، کہیں گولیاں چل رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں دستی بم ہے۔ کیا یہ دانستہ طور پر ہم لوگ بھی وہ جو کہتے ہیں نا دہشت گردوں ہی کا کچھ کام کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں خوف کی جو فضا پیدا کریں؟ جی بہت شکریہ آپ کا عامر۔ آپ نے جو ایشو اٹھایا ہے بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اکثر اس قسم کے واقعات کو رپورٹ کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو GHQ پر حملے کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 14 کے قریب ٹیررسٹ جو ہیں وہ ابھی GHQ کے اندر موجود تھے، جبکہ ہم باہر سے یہ بتا رہے تھے ان کو کہ ان کو کس کس طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ وہ سیٹلائٹ کے ساتھ اپنے جو ان کے والی وارث تھے ان سے وہ رابطے میں تھے، اور ہم ان کو بتا رہے تھے کون سا علاقہ جو ہے غیر محفوظ ہے، کدھر سے وہ بھاگ سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کی خوفناک کوریج جو ہے یہ ہمارے ہاں پہلے ہو چکی ہے، اور آج کا واقعہ بھی اس سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ جب یہ حملہ ہوئے ابھی میرے خیال سے چند منٹ ہوئے تھے، تو اس کے بعد یہ سب کچھ جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے دکھایا گیا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی نارمز ہونے چاہیے، اس کے اوپر کوئی پیمرا جو ہے اس کو وقت سے پہلے، بجائے اس کے کہ جب واقعہ ہو جائے اور آپ چیخو پکار کریں، وقت سے پہلے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کا ہونا چاہیے تھا۔ جو دوسرا آسپیکٹ آپ نے فرمایا اس کا، وہ ایک بہت خوفناک امپیکٹ ہے جو BBC سے یعنی دلی سے بیٹھ کے اس کا احوال پوری دنیا کو سنایا گیا ہے۔ میں اگر دلی والے مسئلے پہ
میں یہ عرض کروں کہ ذرا پہلے ہم اس کو کر لیں پیمرا اور اپنی ہم کارکردگی دیکھ لیں, پھر ذرا بی بی سی پر آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلا راؤنڈ ذرا سا ہم دیکھ لیں اپنے ایشوز کے اوپر. اچھا, اس میں ہم لوگوں نے بڑا خیال رکھا تھا, ہم نے کوئی فائرنگ کا انسیڈنٹ نہیں دکھایا ہم نے کہیں پہ, حالانکہ فوٹیجز آ رہی تھی, ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ دستیاب تھی. ناظرین وہ کہتے ہیں نا کہ واٹس ایپ پہ دھڑا دھڑ جو آدمی دیکھ رہا تھا وہ بھیج رہا تھا چیزوں کو. احتشام صاحب, دنیا کے دیگر ممالک میں, مغربی ممالک میں, جس کی بڑی ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے, ترکی, حتیٰ کہ ترکی کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس طرح کی ہیجان انگیز قسم کی کوریج نہیں ہوتی. ہمارا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی جو ہے, ہر بار ہم ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں, ہمارے جو نیوز مینیجرز ہیں بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں, ہمارے سیٹھوں سے بات ہوتی ہے, لیکن پھر وہی. جی, پہلی تو بات عامر صاحب جو میرے لیے بہت پلیزنٹ سرپرائز اور بہت اچھی لگی باوجود اس واقعے کے, وہ آپ دیکھیے گا کہ میرا خیال ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد سٹاک مارکیٹ ایک دم اوپر گئی ہو. 140 پوائنٹ اوپر گئی سٹاک مارکیٹ. یہ ایک بیرومیٹر میری نظر میں یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے نو کیا دہشت گردی کو, اور جس طریقے سے لوگوں کا جس کنڈیم کرتے ہیں پاکستان میں, ایک اپنی جگہ پہ ہے. اصل سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں فلیش بیک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب 2006 کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لال مسجد کا, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا کی ٹیم پہ جو حملہ ہوا تھا لاہور میں, بالکل مجھے وہی دونوں سین بڑے واضح طور پہ نظر آئے. اب معذرت کے ساتھ بخاری صاحب بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو کہ کئی مرتبہ اس طرح کے حوال پہ میٹنگز ہوتی رہیں کہ جی ایس او پیز کیا ہونی چاہیے, میڈیا ایتھکس کیا ہونے چاہیے. میں بھی میٹنگ میں جاتا رہا, آپ بھی جاتے رہے. اب دو چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں. ایک تو عامر صاحب جو میڈیا ایتھک ہمیں بتائے جاتے ہیں مالکان کی طرف سے, اور معذرت کے ساتھ میڈیا ایتھکس بھی جو کراس میڈیا ہوا. ایک زمانے میں جو اخبارات تھے اس میں بقول کیا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, وہ اس وقت تھی. جب وہ کراس میڈیا میں آئے, پھر ٹیلی ویژن پہ آئے, تو بالکل وہ ایتھک جو ان کے ختم ہو گئے. وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوگی. ہمیں ریٹنگ چاہیے, ایک تو ریٹنگ مالکان کو چاہیے, ایک معذرت کے ساتھ ہم جو ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں ہمیں بھی ریٹنگ چاہیے. ہم بھی بڑھ چڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں. ایک سو کال ٹرینڈ سیٹر بنا ایک بڑے ٹی وی چینل کی بات, اس کو درمیان میں کچھ کسی جگہ روکا بھی گیا. لیکن آج جس طریقے سے سب کچھ ہوا, میں بڑی حیرت سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی ڈسپلن طریقے سے کام نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہماری ذمہ داری ادارے میں بیٹھ کے کیا ہے, ہمارے مالکان کی, ہم لوگ جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کیا ہے. میرا خیال ہے جس طریقے سے ہم فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جی بھی ٹھیک ہے ہم نے آگے نکل کے چلے جانا ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. میرا خیال ہے اس حوالے سے وہ اخلاقیات جو ہے ہماری صحافت اس کو بڑا کمپرومائز کر دیا جاتا ہے. بالکل درست. ہما بقائی صاحبہ, پیمرا نے جو ہے اظہار وجود کا کمپرومائز کر دیا. اور دوسرا ایک جملہ جی شام صاحب فرمائیے. دیکھیں اظہار وجود کا نوٹس وہ پیمرا تو آپ کو پتا ہے دیتا جاتا ہے, وہ دیتے رہے گا, وہ دیتے رہتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے سوری کر کے وہ لوگ کہتے ہیں جی غلطی ہوگی, بات ختم ہو جاتی ہے. اور جس صحیح معنوں میں جو نوٹس لینا چاہیے عامر صاحب وہ نوٹس نہیں لیا جاتا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پولرائز ہے ہر چیز, ادارے بھی پولرائزڈ ہیں, تو تھوڑی سی بات بنتی ہے آگے کہ جی آج کے بعد اس طرح کی چیزیں نہیں دکھانی, پھر ہم دیکھ لیں کہ کمپرومائز کر چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اصل سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے عمل درآمد کرائیں, اور گورنمنٹ نہیں کرے گی, میڈیا ہاؤسز نہیں کریں گے. میرا خیال ہے میں آپ اور ہمارے سینئر بخاری صاحب جیسے دو جو ہیں جو ماشاءاللہ بڑی کریڈیبل حیثیت ہیں, وہی لوگ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے طور پہ کچھ ایفرٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم سمجھائیں. یہ جو تجویز ہے ہما صاحبہ جو انہوں نے دی کہ جی پیمرا عمل درآمد نہیں کرا سکتا, میں پوچھوں گا آپ کا کوئی تجزیہ ہوگا کہ کیوں نہیں کرا سکتا. پھر یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی رضا کرانہ طور پہ, لیکن کہ والنٹری بیسس کے اوپر, لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں قوانین ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ایک ہم لوگ پہیہ ایجاد کرنے کے چکر میں کہ جی پہلے ضابطۂ اخلاق ہوگا اور قوانین سے ہمارے یہاں جو ہے رجسٹ کیا جاتا ہے. جی ہما صاحبہ. دیکھیے قوانین کے حوالے سے تو پاکستان جو ہے نا وہ اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ہے. میں عمل درآمد کی بات کر رہا ہوں, عمل درآمد نہیں ہوتا. صرف صحافت میں نہیں, چاہے ویمن رائٹس ہوں یا کوئی ہو, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ایک انبار ہے, لیجسلیشن کا ایک انبار ہے قوانین کا. امپلیمنٹیشن ویک ہے اور وہ اکراس دا بورڈ ویک ہے. اور میں تو کیونکہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں ہر دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ اتنے اہم شعبے کو ہم نے کیوں سوچ لیا کہ اس کی صرف آن دا اسپاٹ ان دا فیلڈ ٹریننگ ہوگی, اور اس کے لیے کسی تیاری کی, کسی ٹریننگ کی, کسی اسکولنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک جرنلزم اسکول کے ساتھ ہمارے یہاں آئی بی اے میں منسلک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں, لیکن نہ تو کوئی میڈیا ہاؤس ان کی فنڈنگ کرنا چاہتا ہے, اور نہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ
اپنی ٹریننگ فنڈ کر سکیں. تو میرا خیال ہے یہ واحد شعبہ ہے جہاں ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے. پوری ہر چاہے کارپوریٹ سیکٹر ہو کوئی ہو, ہر جگہ ٹریننگز ہوتی ہیں, گرومنگز ہوتی ہیں, ریفریشر کورس ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو روانی سے بولنا, کسی حد تک خوش شکل ہونا, ایک دو لابیز کے ساتھ نیٹ ورک ہونا, اینڈ یو ہیو ایئر ٹائم, یہ ہمارا پیراڈائم ہے. اور اسی پیراڈائم پہ پھر انفارچونیٹلی ہمارے رپورٹرز بھی چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آپ جیسے بڑے لوگوں کو معذرت کے ساتھ کمپرومائز کرتے دیکھا ہے, مجھے کمپرومائز کرتے دیکھا ہے, آپ کو کمپرومائز کرتے دیکھا ہے, اور وہ ایک کمپرومائز نارمز جو ہیں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے. اور دوسری اہم بات یہ جی کہ کرائسس کمیونیکیشن ایک آرٹ ہوتا ہے. یہ فیصلہ کرتے ہیں جو اس وقت کرائسس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا نیریٹو باہر جائے گا. کیا نیریٹو یہ باہر گیا کہ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس یعنی کہ پولیس اسٹرینتھن ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پہ روکا گیا, دروازے پہ روکا گیا, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر گئی, ٹیررسٹ ور ڈیفیٹڈ, یا ہم نے یہ فیٹ کیا جس کو پھر نیو دہلی میں مینیپولیٹ کیا گیا کہ سڑک پہ لاشیں پڑی تھیں اور ہاتھوں میں اتنے آرمامنٹ تھے اور وہ گاڑی دکھائی جا رہی تھی جس سے مطلب جو آپ نے بڑا مطلب خطرناک آپ نے سوئنگر دے دیا. میں چاہوں گا کہ سلیم بخاری صاحب اس کا جواب دیں, جو آپ نے کہا کہ جی ہم سارے جو لوگ ہیں کمپرومائز کرتے ہیں, پتہ نہیں ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہ کیا ہو. سلیم بخاری صاحب, لیکن اس کے ساتھ وہ جو میں پھر بی بی سی والی چیز پر بھی آؤں گا, کچھ آپ اس کو بھی کور کیجیے گا. بخاری صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, 80% لوگ کرتے ہیں. اچھا جی بخاری صاحب, چلے میں اگلا سوال نہیں کرتا, آپ ورسز. نہیں, میرے خیال سے میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بالکل درست بات ہے. یہاں ہمارے ہاں صرف وہ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں ماس کمیونیکیشن کی, اور جس دن اخبار کے دفتر میں قدم رکھتے ہیں وہ ان کا پہلا دن ہوتا ہے جرنلزم میں, بیکاز اس تھیوری کا پاکستان میں کیا ہے, دنیا کے کسی بھی علاقے میں پریکٹیکل جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن ہوں, اس طرح کے انسٹیٹیوٹس بنیں جہاں جرنلسٹ کی ایک بیسک ٹریننگ ہو. یہ لیک آف ٹریننگ جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری ہر کسی بڑے سانحے کو کور کرنے کے حوالے سے. تو آپ نے جو کچھ کہا وہ درست ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں. دوسری بات جی, آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب سے یہ انڈسٹری, یہ جرنلزم جو ہے وہ مشن اور مشنری زیل کی بجائے انڈسٹری بنی, اس کا کریڈٹ کس کو ہے وہ میں, آپ, اشتیاق سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. کب یہ شروع ہوئی تھی بدعت اور اب تک جاری ہے. جب مالکان کے انٹرسٹ ویریڈ ہوں گے, کہیں پر جرنلزم کو مشنری زیل سے ایکسرسائز نہیں کیا جائے گا, تو نتائج بالکل یہی ہوں گے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. کوئی نارمز نہیں ہے, ریٹنگ کو چھوڑ دیجئے تو وہ جو بریکنگ نیوز کی ایک ریس ہے وچ از اے میڈ ریس, اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں. ہر 5 منٹ کے بعد آپ اپنی خبر واپس لے رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی شرمندگی اور کوئی ریگریٹ یا کوئی معذرت نہیں ہوتی اس کے اوپر. سلیم صاحب, جو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے, اور آپ بہت سینئر ہیں, وہ یہ ہے کہ کم از کم میڈیا ہاؤس یہ تو ڈٹرمن کرتا ہے نا کہ کتنی فوٹیج دکھائی جائے گی, کتنا ایئر ٹائم ایک انسیڈنٹ کو دیا جائے گا, اور اس کے بعد کس قسم کا معاشرے میں انتشار پھیلے گا. کتنا دکھانا ہے, میں اسی پر آ رہا ہوں. ہما, مجھے اگر آپ جی سلیم بخاری صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اسی پر آ رہا تھا. اسی لیے میں نے تذکرہ کیا کہ یہ چونکہ اب انڈسٹری بن گئی ہے, لہٰذا ایک تو الیکٹرانک میڈیا کے اندر سے ایک اہم کشن ختم ہو گیا ہے, which was that of a news editor. نیوز ایڈیٹر ڈٹرمن کرتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی چیز فائن پرنٹ میں جائے کہ یہ جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر پالیسی نارمز کو اپلائی کیا گیا ہے یا نہیں, یہ کشن ہی وہاں نہیں ہے. لہذا جو کچھ بھی لینڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیسک پہ, میں چونکہ حصہ رہا ہوں, میں نے بھی 3 سال ایک چینل جو ہے اس کو ہیڈ کیا ہے, تو جو کچھ وہاں لینڈ کر رہا ہوتا ہے, رپورٹر اور جو بیٹھا ہوا ہے اسائنمنٹ کا بندہ اس کے درمیان ہے, کوئی تیسرا ریفرنس نہیں ہے. پاگل پن کی ریس لگی ہوئی ہے, بریکنگ نیوز کون کر رہا ہے, ٹھا سے وہ سب کچھ آگے چلا جاتا ہے. بریکنگ نہیں ہوتی, جس کو ہم بریکنگ کہتے ہیں وہ بریکنگ ہوتی بھی نہیں ہے, وہ کسی کا بیان ہوتا ہے, ہم ایک بالکل نہیں ہوتی دبا دیتے ہیں. مجھے اگر خطا کلامی کرنے تھے شام صاحب سے, اگر میں ایک چیز پوچھوں, پھر میں نے 3 ٹاپک اور کور کرنے. ہما ذرا سا میں خطا کلامی کروں گا. شام صاحب صرف مجھے اگر آپ ریپ اپ کر سکیں کہ جب ہم اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کو جس طرح سے ہم نے آج ٹریٹ کیا یا ماضی میں کرتے رہیں, اس طرح سے کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا پاکستان کی امیج کے لیے کیا نقصان ہوتا ہے, اس کا نقصان جو ہے ہمارا جو سیکورٹی کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے, کیونکہ دونوں پہلو ہیں. جی عامر صاحب, جس طرح بخاری صاحب بات کر رہے تھے نیوز ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن کتنا سٹرانگ ہوتا تھا, اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں نا. اب آپ چیف نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر جو ہیں جب وہ مالکان ہوں,
جو میٹرک پاس جس کو کہتے ہیں لینڈ ڈیولپر جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ چیف ایڈیٹر بن کے بیٹھ کے ہے, اسی طرح کوئی نہ کوئی کاروبار کرنے والا وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے, تو وہ کیا جانیں گے کہ میڈیا ایتھکس کیا ہیں. انہوں نے تو آپ نے دیکھنا ہے اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور معذرت کے ساتھ ہم شاید بڑے کم لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیں نوکری چاہیے ہوتی تو ہم ہر بات ان کی مان رہے ہوتے ہیں, جو سو کالڈ ان کی طرف سے ہمیں ایڈیٹوریل پالیسی دی جاتی ہے, کانٹینٹ جو دیا جاتا ہے ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک زمانے میں تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, نیوز ایڈیٹر جو ہے نا ایڈیٹر سے زیادہ پاورفل ہوتا تھا. بخاری صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اسٹوری جاتی تھی, وہ پوچھتے تھے بھائی یہ کیا ہے, کہاں سے لے کے آئے, سوال کی طرف آپ کو کہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے, یہ جو ہم دکھا رہے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے جب دنیا میں جا رہا ہوتا ہے میسج, جب ہم اس طرح کے امیجز دکھاتے ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں حامد صاحب, ہمارے جیسے ملک جو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہماری تو مشکلات بہت زیادہ ہیں نا. ہم تو ایک پرپیچول ایک ایگنی سے گزر رہے ہیں 9/11 کے بعد. اس کے بعد آپ سوویت یونین کا پرانا پیریڈ دیکھ لیں, 40 سال سے افغانستان میں امن نہیں ہے تو یہاں پہ امن نہیں ہے. ہمارے لیے تو بہت ضرورت ہے کہ ہم کسی میڈیا ایتھکس کو فالو کریں, SOPs کو فالو کریں. اور یہ جو میسج بڑا نیگیٹو باہر کی دنیا میں جاتا ہے, اور میرا خیال ہے جو ابھی BBC کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی کہ دہلی میں بیٹھ کے بندہ کور کر رہا ہے اس کو, کیوں؟ وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا واضح طور پہ کہ جی انگلینڈ, UK اور BBC جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہمارے لوگوں کو پالتے ہیں وہاں بیٹھ کے, وہاں پہ جناب وہاں انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے آزادی کی بات کرنی ہے, ہم نے نارم اور ٹریڈیشن کی بات کرنی ہے. وہ آپ دیکھ لیں سارے غلط کام جنہوں نے کروانے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں سے بیٹھ کے کروا رہے ہوتے ہیں, وہ تو یہ سب کچھ کریں گے. اہم سوال یہ ہے کہ جی آپ کا میرا کام کیا ہے. ہمیں میرا خیال ہے ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. مجھے کوئی امید نہیں ہے میڈیا مالکان سے کہ وہ فالو کریں گے SOPs کو. انہیں اپنی ریٹنگ چاہیے, اپنا بزنس چاہیے, اور آپ دیکھ لیں انہی کو دیکھ کے بے شمار لوگ ہیں جن کی آج بھی آنکھیں پھٹ رہی ہوتی ہیں کہ پیسہ لگایا جائے اس میڈیا میں. ایک تو اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کریں, دوسرا اپنا ایک ٹیکا جو بنتا نظر آتا ہے ایک میڈیا مالک کا ٹیلی ویژن کے, وہ اس کو لے کر جائیں. جی اچھا, اب میں ذرا سا اپنا ہما بدلتے ہیں, ذرا BBC والے معاملے پر آتے ہیں کہ جس طرح سے BBC ورلڈ سروس نے کیا کہ میرے خیال میں, مجھے تو یاد نہیں پڑتا, ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر پاکستان کی خبر ہے تو پاکستانی صحافی اس کو کور کرے گا, یا پھر جو ان کا یہاں پہ بیورو چیف ہوتا تھا وہ کور کرتا تھا. اب وہ ذرا سے انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا اسٹرکچر میں کافی تبدیلیاں لائیں, تو ظاہر ہے کہ دلی ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. لیکن ان حالات میں کہ جب اتنی زیادہ کشیدگی ہو, اور اس کے اندر پھر آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو وہاں پہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے لاپ سائڈڈ, میں نے بہت کام کیا ہے, 14-15 سال رائٹرز میں AP میں کام کیا ہے, تو اندازہ ہے مجھے کہ کس طرح سے جو دوسرا بیورو ہوتا ہے کیا کر سکتا ہے اگر جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیز کو, اور اس کے اوپر کیا ہماری وزارت جو اطلاعات ہے کیا اس کو کوئی ان سے بات کرنی چاہیے, کس طرح سے اس کو ٹیکل کریں؟ دیکھیے دو باتیں گزارش کروں گی. میرے خیال ہے کہ ایک تو یہ میں جملہ بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پاکستان میں بریکنگ نیوز کا کلچر ہے نا, اٹ از ناؤ بریکنگ پاکستان. کیونکہ جو چھینک آنے پہ آپ بریکنگ نیوز لگاتے ہیں نا, اور یہ جو آپ نے آج ہائپ کریٹ کی, یہ تو سمجھیے لوگوں کو عقل تھی کہ اسٹاک ایکسچینج کریش نہیں کی, لیکن دہلی میں کھڑے ہو کے اس کو کوریج کرنے کا. اور اسٹاک ایکسچینج پہ دیکھیے, ایک تو پہلے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ, کراچی کی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ, یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جو اکنامک ہب ہے, جو اکنامک نرو سینٹر ہے پاکستان کا, آپ نے اس کو پیرالائز کرنے کی کوشش کی تھی. اور ڈیفینیٹلی یہ آرکیسٹریٹڈ تھا, اور کیونکہ ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بڑی چیز ایسٹرن بارڈر پہ ہوگی, لہٰذا ویسٹرن بارڈر استعمال ہوا اس چیز کے لیے. اور جس قسم کے اکوپمنٹ سے وہ لیس تھے, جس طرح کا اکوپمنٹ آپ کو نظر آیا, آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ بڑی ہیوی فنڈنگ ہوئی ہوئی 3 لوگوں کی, اور ویری ہیوی فنڈنگ. پھر وہ اپنے سوال کی طرف میں لاؤں, کیونکہ پھر میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں بخاری صاحب سے سوال کر کے, BBC کا جی آپ رویٹرز میں اور آپ نے ہر جگہ کام کیا ہے, میں نے تو صرف ٹریننگز کی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے, کیا اسے امیڈیٹلی کارڈن آف نہیں کیا جاتا؟ کیا ہر کوئی منہ اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے وہاں سے رپورٹ کر سکتا ہے اور اتنے کلوز جا سکتا ہے کہ وہ ایکچولی فوٹیج کی کوریج کر سکے؟ کیا یہ SOPs نہیں ہوتے؟ یہ SOPs ہوتے ہیں اور صحافی جاتے بھی ہیں, لیکن یہ جو ہمیں بہت زیادہ فوٹیج اس بار ملی ہے وہ سوشل میڈیا کی فوٹیج ہے جو پرائیویٹ سٹیزنز نے اپنے فون سے بنا لی ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا مجھے خطہ کلامی کرنے دیں, میں اگر بخاری صاحب یہ بتائیے, میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں, یہ جو BBC والا معاملہ ہے
اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اگر مطلب ہے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کہ جی مطلب ہے کہ کوئی پاکستان کے ایونٹ ہو, ہمارے جو ان کے ساتھ ایک کہتے ہیں کشیدہ تعلقات چل رہے ہیں, اس کے باوجود پھر وہ انٹرپریٹ کرنے کے لیے انہی لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جو مطلب ہے جو انفلوئنس کر سکتے ہیں چیزوں کو. وہ نہیں دے دیتے جی, ہماری غلطی ہے. وی ڈونٹ میک شور, ہماری گورننس ویک ہے. ہماری غلطی تو اپنی جگہ ہے جی بخاری صاحب, ہماری غلطی اپنی جگہ ہے جی, لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش, تو خیر از اے ویری ویگ ورڈ, لیکن یہ سارا کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز پاکستان میں اس وقت ٹیررزم کی ہو رہی ہے, اس کا گڑھ جو ہے وہ افغانستان کا علاقہ ہے, اسپین بولدک اس کو کہتے ہیں. وہاں این ڈی ایس, را اور موساد, یہ تین جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پر لوگوں کو, پیسہ فراہم کرتے ہیں, اسلحہ فراہم کرتے ہیں, اور پھر افغانستان کے راستے ان کو پاکستان میں داخل کر دیتے ہیں. یہ اسٹیبلشڈ بات ہے, یہ میں ہوا میں کوئی درفتنی نہیں چھوڑ رہا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کی بالکل تحقیق زدہ رپورٹس ہیں. لہٰذا میڈیا جو ہے ان تمام ملکوں کا, خاص طور سے برطانیہ, امریکہ, انڈیا اور افغانستان کا, وہ بھی ایک پیج پر ہے, اور ان کا آبجیکٹو سارا جو پاکستان کی اکنامک ہب کو اٹیک کرنا ہے, وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ دشمنی ہے سی پیک کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ہو از کلبوسن, وہ کیوں آیا تھا ایران کے ذریعے؟ وہ آیا تھا گوادر کو تباہ کرنے کے لیے. جتنے سلیپر سیلز کراچی میں موجود ہیں, کراچی جڑا ہوا ہے گوادر سے, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. یہ دونوں بندرگاہیں آپس میں جڑیں گی, یہاں جہاز پارک ہوں گے. لہٰذا اکنامک ہب پر اٹیک کرنے کا مقصد پاکستان کو اکنامکلی ڈسٹرائے کرنا اور سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا ہے. اجیت ڈوبل صاحب ایک سیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ڈسٹرائے سی پیک, اور $1 بلین کا بجٹ ہے اس کو ہر سال جو ملتا ہے. تو یہ سلیم صاحب, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے, ہماری انٹیلیجنس کیا وہ بھی پتا ہے, ہمارے ڈیسیشن میکرز کو بھی پتا ہے. اور اگر میڈیا فرنٹ لائن آف ڈیفینس ہے, اور اس وقت پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے وہ دوسری وارفیئر سے زیادہ اہم ہو گیا ہے, تو کیا ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے یہ بڑا عام سوال اٹھا ہے. ہما مجھے ذرا خطا کلامی کرنے سے میں نے بریک پہ جانا ہے. بریکس پہ جانے سے پہلے اتشام صاحب, یہ جو انہوں نے کہا نا کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کوئی آپ ذرا ہمیں 2 جملوں میں اسٹریٹجی تو بتائیے کیا ہونی چاہیے کاؤنٹر کرنے کے لیے. جی میں آپ کو ایک جملے میں ایک فیکچول بات بتاتا ہوں عامر صاحب. یہ جو آپ بی بی سی انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا نواز صاحب کے خلاف, تو ان دنوں میں بی بی سی کا اسلام آباد میں کوئی گورا بھی نہیں تھا, نہ لوکل اردو والا بندہ تھا. تو میں ڈان میں تھا, تو انہوں نے پہلے یہ طے کیا, جو مجھے بتایا گیا کہ دہلی کا آدمی جو ہے نا یہ بیٹھ کے مشرف کا کو کور کرے. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کس طرح کے آپ جرنلزم کی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا, میں نے تھرو آؤٹ ہفتہ 1.5 ہفتہ میں نے بی بی سی کے لیے رپورٹنگ کی, اور مجھے لیٹر آف اپریسیشن بھی گیا اس طرف سے. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اوور دی ایئرز بی بی سی کا جو کریکٹر تبدیل ہوا ہے معذرت کے ساتھ, آج جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان سے کوریج کروائی ہے, تو بڑا واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی جرنلزم نہیں ہے, کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے موساد کے جس طرح کے ہیں اپنے ٹارگٹس ہیں, جس طرح سی آئی کے ہیں, جس طرح MI6 MI5 کے ہیں, وہ پورے کر رہے ہیں. لہٰذا وہ بھول رہے اس بات کو کہ کوئی اس حوالے سے کوئی نارمز, کوئی ٹریڈیشن, کوئی جس کو کہتے ہیں ایڈیٹوریل حساس معاملہ ہے. اب سوال تو بڑا اہم ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ہمیں انسٹیٹیوشنلی گورنمنٹل وہ ریاستی ادارہ ہے بی بی سی, ریاستی ادارہ ہے بی بی سی, یہاں سے اس کے حوالے سے کوئی فلیگ تو کرنا چاہیے نا جی ایشو. بالکل درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا ہے, کیونکہ ہماری وزارت اطلاعات ہے, ہمارا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ فورن میڈیا کو دیکھ بھال کرنے کے لیے, ان سے بات چیت کرنے کے لیے الگ اس کا یونٹ ہے, وہ کیوں نہیں بات کرتا, کیوں نہیں کوئی ایس او پی ڈیولپ کرتا. ایک سوال ہے ناظرین, یہاں پر وقفے کے بعد جب آئیں گے یقیناً جاتے جاتے جو ہمارے شرکا کہہ رہے ہیں کہ جی ان معاملات میں کم از کم پیمرا کو زیادہ فعال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب پورا دن آپ نے کوریج دکھا دی, اس کے بعد پھر اس کا نوٹس لیا جائے, یعنی کہ قتل ہو جائے, اس کے بعد پھر آپ کوئی موو کریں. تو یہاں پر ذرا پیمرا بھی فعال ہو, ذرا سا طاقت پکڑے. تو یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات ہوگی بجٹ سیشن کی, کہ بل منظور ہو گیا, فائنانس بل منظور ہو گیا, کیسے ہوا, وہاں پر جو ہے دلیل کے اوپر بات ہوئی, وہاں پہ لوگوں نے جوش و جذبات کا زیادہ مظاہرہ کیا, منطق سے بات ہوئی, اس پہ بھی بات کریں گے, اور عمران خان صاحب کی گزشتہ رات کی تقریر پہ بھی.
جناب ناظرین، ایک جو ہے پیغام دہشت گردوں نے دیا اسٹاک مارکیٹ پہ حملہ کر کے، ایک پیغام بی بی سی نے دیا دلی سے جو ہے ورلڈ سروس میں پاکستان کے جو واقع اس کو کور کر کے، ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں پیغام کچھ قومی اسمبلی سے بھی گیا ہماری قوم کو، کہ جہاں پر آج فائنانس بل جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح کی بحث ہوئی اس میں جوش اور جذبات زیادہ تھے، جملے بازی زیادہ تھی، تند اور تیز باتیں، الزامات، وہی سب باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن جو بجٹ کے اوپر آپ کو سنجیدہ منطقی بحث ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے شام صاحب؟ یہ ہمارا کس طرح کا مطلب ہے کہ جو ڈیبیٹ کا لیول آ گیا ہے کہ بلاول بمقابلہ جو ہے مراد سعید کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، جتنا غصے میں سب لوگ ہوتے ہیں۔ جی یہ ہر دفعہ ایک اسیسمنٹ عامر صاحب آتی ہے کہ ہماری یہ 334-35 کے جو ممبر کے ہاؤس ہے اس میں کتنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کا جو اسیسمنٹ آئی ہے کہ 150 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایک دفعہ بھی جب سے 2 سال ہو گئے اسمبلی میں آ کے انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ ماشاءاللہ دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی 2-3 لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور 2-3 لوگ تیاری کر کے تھوڑی سی آتے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں احسن اقبال صاحب بات کریں گے یا بات کریں گے جو سیاست زیادہ کریں گے، اکانومی میں کم بات کریں گے، خواجہ آصف صاحب، بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سارا کا سارا فوکس ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب خاص طور پہ جب 2 سال ہو جانے کو ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ بجٹ سیشن اگر اس بجٹ سیشن میں بجٹ اپروو بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں جی تبدیلی کا عمل شروع ہونا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اپوزیشن سڑکوں پہ بھی آنے کی بات کرتی ہے، جیسے ایک دفعہ پھر بات کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں فائنانس بل کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، دیکھتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے کہ جی اس میں تھا کیا۔ وہ بار بار، میں کوئی حق میں بات نہیں کر رہا، جس طریقے سے وہ حماد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی آپ بتائیں آپ کس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے، ہم نے 1600 آئٹم پہ ہم نے ڈیوٹیز جو ہے نا وہ کم کی ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس کم کیا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کم کی ہے، چلیں وہ اپنی جگہ پہ۔ بعد میں جو خیر طوفان آیا، جو پیٹرول آپ نے ایک دن کے اندر 24 روپے بڑھایا، وہ سارا نیوٹرلائز ہو گیا۔ اب سوال تو یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا کلچر تو کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ تو ہمارے خاص طور پہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے محنت کر کے لوگوں کو آنا چاہیے اور تیاری کر کے جواب دینے ہوتے وہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں مٹ سلنگنگ ہوتی ہے، گالیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب اور فواد چودھری صاحب کے درمیان جس طرح کی گفتگو ہوئی، کچھ تو باتیں کاٹ بھی دی گئیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ آلموسٹ گالیاں بھی کے قریب باتیں جو ہے نا ایکسچینج ہوئی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ڈیسپریشن ہے گورنمنٹ کے لیول پہ، ڈیسپریشن کسی اور طرح سے ہے، ٹھیک ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور بیک ٹو بیک ایشو سامنے آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، جو اس کو کہتے ہیں ناکامی کہیں، اسکینڈل کہیں، کہ بڑا آپ نے اچھی طرح نشاندہی کی، اور گندم کا تھا، اس کے بعد آپ بڑا تجربہ اکنامک جرنلزم کا، آپ تو گرو ہیں، جتنا آپ نے اس کے لیے ای بی آر کے لیے کام کیا، لکھا ہے۔ ایک اور بات ہما جو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹھوس تجاویز نہیں آتی ہیں، آپ صرف مسترد کر دیتے ہیں، جی بجٹ مسترد کر دیا یا بجٹ آپ نے کہہ دیا اچھا ہے، لیکن کوئی آپ جب کہتے ہیں کہ متبادل لانا وہ نہیں آتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے صورتحال میں بڑی خطرناک پیش گوئیاں بھی ہو رہی تھیں۔ ہمارے بعض جو اینالسٹ تھے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ منظور نہیں ہوگا، حزب اختلاف یہی دعویٰ کر رہی تھی، لیکن پھر اسد عمر کا جو ٹویٹ آیا کہ جی گزشتہ سال، ایک جملہ کہوں عامر صاحب، ایک جملہ، ایک منٹ بس، جی ایک جملہ عامر صاحب، ایک زمانے میں آلٹرنیٹ بجٹ آیا کرتا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے خاص طور پہ، اس کے بعد آپ دیکھ لیں وہ بھی ختم ہو گیا، اچھا تو اسد عمر صاحب نے، ہما صاحبہ کہا کہ جی گزشتہ سال جو ہم نے 29 آدمیوں کی ووٹس کی لیڈ سے ہم نے بجٹ منظور کرایا تھا، اس بار 41 ہو گئے۔ وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو پورا ایک اتنا تلخی ہوئی اور جس طرح کے متضاد دعوے کیے گئے؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو ٹریجری بینچز تھے وہ بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا، انہیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اپوزیشن فریگمنٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے نشست جما لی تھی، کھانے شانے ہو گئے تھے، یہاں پہ ملاقاتوں میں ایشورنس آ گئی تھی کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو دکھ کی بات ہے نا، وہ شاید کنٹینیوٹی ہے، جو ابھی ہم صحافت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ جو لوگ پارلیمان میں آتے ہیں نا اور آ کے بیٹھتے ہیں، اور جو 5 10 15 پتہ نہیں 20 لوگ ہیں جو بولتے ہیں، بالکل بجا کہا احتشام صاحب نے، they are not representatives of the people، یہ تو اپنی اپنی جماعتوں کے مجاہد ہیں، اور ان کو واپس جا کر اپنی اپنی جماعت کے جو کرتا دھرتا ہے ان سے شاباشی حاصل کرنی ہے، زبان زوری کرنے کی اس میں۔ اور مراد صاحب نے تو آج کہہ بھی دیا کہ میں تو عمران خان کا مجاہد ہوں، یہ عمران خان کو کیا فیس کریں گے، یہ تو مجھے دیکھ کے چلے گئے۔ آپ عمران خان کے مجاہد نہیں ہیں، آپ ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ لوگوں کے وہاں پر ریپرزینٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو نمائندے، ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہے نا
کہ ہمیں پارٹی لائن فالو کرنی ہے، چاہے اس سے ملک کا نقصان ہو، معیشت کا نقصان ہو، ملک کی بقا کا نقصان ہو، جمہوریت کا نقصان ہو، پارلیمنٹ بدنام ہوتی ہے اس سے، جو آپ پوری اب تو پورا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ہاں پی ٹی آئی جتنا بھی شور کر لے کہ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اپوزیشن، ان کا وتیرہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تو جب ایوانوں میں آ کے بیٹھے ہیں تو ان کو پتا چلا ہے کہ آٹے دال کے بھاؤ کیا ہیں، اسٹیٹ کا کیا ہوتی ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، کیونکہ یہ تو بل بھی پھاڑتے تھے کھڑے ہو کے، سول ڈس اوبیڈینس کی بات بھی کرتے تھے، جتنی باتیں انہیں کی تھیں کہ گلے پڑی نہیں آئی. دونوں طرف سے بالکل آپ نے بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا. جھگڑا ایک ہی بات پہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں جی، جھگڑا صرف ہما ایک بات پہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. کس ہے؟ میں نے وہ کتنا اچھا مجھے زمانے میں بخاری صاحب، اگر شام صاحب مجھے بخاری صاحب کے پاس جانے دیں. بخاری صاحب روپیہ ہوتا تھا. بخاری صاحب یہ بڑی اہم باتیں شام صاحب نے کی جی کہ سارا لڑائی جو ہے وہ اس پہ ڈیولپمنٹ بجٹ پر ہوتی ہے، کس ایم این اے کو، ایم پی اے کو کیا ملے گا. لیکن میرا جو آپ سے سوال ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں یعنی کہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، ہر آدمی جو ہے ملکہ جذبات یا شہنشاہ جذبات بنا ہوا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو سب کو اتنا قریب سے دیکھا، کور کیا. جی دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم نکتہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک ابھی نیشنل اسمبلی کا فورم جو ہے اس کی حیثیت ایک تھیٹر کی سی ہو گئی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج آپ کو ایک تازہ حوالہ دیتا ہوں. نوٹنکی شگر آپ نے نہیں کہا، جس طرح سے حلق پاڑ کے، میں کہہ رہا ہوں نوٹنکی نہیں کہا آپ نے. جی کیا کہا؟ نوٹنکی نہیں کہا. تھیٹر تو سنجیدہ ہوتا ہے، وہاں شیکسپیئر کا ڈرامہ ہوتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو اس کی مثال دینے والا ہوں. جی جی دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح حلق پھاڑ پھاڑ کے چھت سے نکلنے کی کوشش میں تھے، آپ کو یاد ہوگا جب حکومت بے نظیر بھٹو کی تھی تو یہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو دنیا کے سب سے بڑا ڈیموکریٹ قرار دیتے تھے. اگر نہیں ہے تو آپ فوٹیج نکلوا کے دیکھ لیجیے. بالکل ہے، ہم گواہ ہیں. اس لیے میں اس کو تھیٹر کہتا ہوں کہ موقع کی نزاکت کے مطابق. صاحب جب یہ نواز شریف صاحب کے فائنانس منسٹر تھے تو نواز شریف صاحب کی کتنی تعریف کیا کرتے ہیں، یہ بھی بتائیں. جی پنجاب میں اسی طرف آ رہا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی بخاری صاحب جاری رکھیں. بتائیے کہ میں اس کی تقریر کو کیوں سنجیدہ لوں گا جب مجھے پتا ہے کہ وقت کی نزاکت اور بدلتے حالات کے ساتھ یہ اپنے مرشد و آقا بدل لیتے ہیں. تو مجھے توقع نہیں تھی شاہ محمود قریشی جیسے آدمی سے، جو اتنے سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، اتنا تجربہ ہے انہیں اسٹیٹ رننگ کا. اینی وے، وہ انہوں نے آج یہ تقریر صرف میرے نزدیک اس لیے کی ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر پچھلے دنوں میں کچھ پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو انہیں آج موقع میسر آیا کہ اپنے آپ کو عمران خان کا لائلسٹ ثابت کر لیں. ایک تو ان کی تقریر اس طرف تھی. دوسری طرف یہ دیکھیے، یہ جو بجٹ پاس ہونے کی بات ہے نا، یہ بھی ایک تھیٹر ہے. آپ مجھے بتائیے کیا متحدہ اپوزیشن کے 65 جو سینیٹرز تھے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی ڈنر میں؟ اور اگلے دن جب ووٹنگ کا وقت آیا تھا تو کتنے نکلے تھے اس میں سے؟ اب یہ کیسے ہوتے ہیں یہ معجزے؟ یہ صرف تھیٹروں اور فلموں میں ہوتے ہیں. تو میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا ہوں. ان سب کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا احترام اور اس کا تقدس جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی چونچیں بند رکھیں، کیونکہ تذلیل ہو رہی ہے. لوگوں کا ایمان اٹھ رہا ہے اس کے اوپر. کہ ایک تو آخری بات عرض کر دوں، مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کسی بڑے نیشنل ایشو کا فیصلہ اگر پارلیمنٹ میں ہوا ہو؟ یہ ہے ہماری جمہوریت ساری. بالکل. وہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ اے پی سی بلا لیں کم از کم. مطلب ہے آپ چھوڑیں، بڑے کیا چھوٹے فیصلے نہیں کر پاتے. شام صاحب جو ایک بڑا سنجیدہ سوال کہ حزب اختلاف کے جو اعتراضات ہیں بجٹ کے اوپر، آپ کے خیال میں کوئی اس میں وہ قابل عمل تھے جو بھی وہ تجاویز دے رہے تھے، جو فرمائشیں کر رہے تھے کہ جی یہ چیز کم کر دیں، فلاں یہ ایلوکیشن بڑھا دیں؟ کوئی جو آپ کا تجربہ ہے اکنامک جرنلزم کا؟ جی دیکھیں، اس دفعہ تو سرے سے کوئی کٹ موشن انہوں نے کوئی پیش نہیں کی کسی جگہ پہ بھی کہ جی صدارے کا بجٹ کم کر دیں، اس کا بڑھا دیں، کوئی بیک ڈیٹ میں چیزیں آگے کر دیں، کچھ بھی نہیں. سارا جھگڑا میں آپ کو بتاؤں عامر صاحب جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا ہے، یہ چاہے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم والے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں پی ایم ایل کیو والے ہیں، ان کا کیا پرابلم ہے؟ دو پرابلم ہے، فنڈز ہمیں زیادہ دیے جائیں، پوسٹنگ ٹرانسفر ہماری مرضی کی جائے. یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں اختر مینگل کا ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ جو لینڈ لارڈ ہیں وہاں کے اور جو سردار ہیں وہ ہمیشہ سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کے، یہی جمہوری وطن پارٹی کا حال ہے. ساروں کی دلچسپی ڈیولپمنٹ بجٹ میں. اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں آن ریکارڈ، جمشید دستی صاحب وہ پچھلی گورنمنٹ میں پچھلی اسمبلی میں تھے، ان کو ٹی وی پہ بخاری صاحب انہوں نے کہا تھا میں نے اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ لینے کے لیے 10 کروڑ روپیہ کہتے ہیں میں نے رشوت دی.
اب مجھے بتائیں جو بندہ 10 کروڑ روپے رشوت دے کے اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ لے گا وہ اپنے علاقے میں کتنا خرچ کرے گا, اپنی جیب میں کتنا لے کے جائے گا. تو سارا کا سارا فوکس جو ہے نا ایم این ایز ایم پی ایس کا یہی ہے, اپنے علاقے میں تھانہ کچہری عدالت کیسے ہونی چاہیے, اپنے اوپوننٹ ایم این اے ایم پی ایس کو کیسے تھانے میں جا کے ذلیل کروانا ہے, اس کو کیسے فکس کرانا ہے, صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹاپ لیول کے اوپر آپ دیکھنے پی ایم ایل کے قیادت کو دیکھ لیں, 2-4 لوگ, پیپلز پارٹی کے 2 لاکھ, پی ٹی آئی کے 2-3 لوگ یہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ مل کے کہ اب آئندہ گیم کیا کرنی ہے, کس کو گرانا ہے, کس کو لے کے آنا ہے, کس کی لائلٹی چینج کرنی ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ بجٹ تو کچھ نہیں ہے اس کو منظور کروانا. آپ بھول گئے بخاری صاحب کس طریقے سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا وہ چیئرمین سیڈن کے خلاف جس طریقے سے غائب کی گئی تھی, دیکھو آج بھی بندہ سوچ سکتا ہے کہ دور نمبر گیم میں کہیں نہیں دی حکومت. یہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ درجن 2 درجن کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ ہیں, میں کہہ رہا ہوں درجن 2 درجن کو چھوڑ کے باقی جتنے وہ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی بچہ جمہورہ ہیں کہ جو پوچھے گا بتلائے گا, وہ کہتے ہیں گھوم جا تو گھوم گیا. اچھا ہما یہ بتائیے, آپ نے کہا جی اپوزیشن فریگمنٹڈ ہے, یہی آپ نے بھی ہما نے کہا کہ جی اپوزیشن بڑی فریگمنٹڈ ہے, بالکل ہے, لیکن حکومت جو ہے, حکومتی اتحاد کتنا مضبوط ہے, کتنا پائیدار ہے, اس کی صفوں میں کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں کہ اس میں بھی بہت آپ کو رکھنے نظر آ رہے ہیں. جی میرے خیال ہے حکومت میں بھی جو کچھ, دیکھیں حکومت میں ایکچولی حکومت کی جو پی ٹی آئی ہے نا وہ فریگمنٹڈ نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ ان ایکسپیرینس سیاسی جماعت, اور اس سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے ایک لفظ انٹرو میں استعمال کیا تھا کہ اپنے ہی خلاف گول کرنے والی جماعت جو ہوتا ہے نا, وہ میں نے اپنی لیونگ اس میں نہیں دیکھی ہے. مطلب وہ منسٹرز ایک بات نہیں کر سکتے, اور ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ڈفرینسز نہیں ہے, یہ ان ایفیشنسی ہے, سمجھ کی کمی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے, پولیٹیکل اسٹریٹجی کی کمی ہے. اور پھر اس کو مطلب میں حیران تھی کہ فواد صاحب نے کل ٹی وی پہ فرمایا, کہنے لگے کہ یہ اپوزیشن تو پتہ نہیں کیا کیا ڈیفینڈ کر سکتی ہے, ہم 25 روپے پیٹرول بڑھانا نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے. مطلب یہ تو ان کی لائن آف ڈیفینس ہے. جی میں تو حیران ہوتی ہوں. اسی طرح آپ معذرت کے ساتھ اسد عمر ویسے میں بتاؤں یہ فواد چودھری کا جملہ سب سے بہتر آیا, تو اگر آپ بات کریں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سب سے بہتر تھا, اس سے بہتر کوئی اور نہیں آیا تھا. جی عامر, یہ جملہ کس بات کی عکاس ہے کہ یار تم کو تو اتنا کھاؤ پی کرتے تھے, تم لوگ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے, ہم نے تو صرف اتنا تھوڑا سا ایک کھایا, ہم نہیں ڈیفینڈ کر پائے. نہیں, یہ کھانے کی بات ہی کہتے کہ ہم نے چھوٹا سا عوام پہ بوجھ ڈالا. میرے خیال میں یہ ان کی ہم اسے نہیں. اچھا مجھے اجازت ہے, وقت کم ہے. باجوہ صاحب کی گفتگو کچھ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے علاوہ اس کے کہ شعلہ بیانی, اور شعلہ بیان ہے, جذباتی ہیں. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا جو بڑا مسئلہ ہے, جو ان کے سامنے مسائل کا انبار ہے, اس میں معروضی جو مشکلات ہیں وہ زیادہ ہیں, یا آپ کے خیال میں ان کی ٹیم کمزور ہے, یا وہ خود جو ہے مطلب اپنے لیے مسئلہ بنے ہوئے؟ کیا اگر تینوں میں اگر میں پوچھوں تو کیا چیز زیادہ ان کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے؟ جی It's a combination of all the 3 things that you have indicated. میں شروع کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دے دیں گے 1 منٹ کی. جی پہلی بات تو یہ کہ جو پرائم منسٹر 2 سال پرائم منسٹر رہنے کے بعد یہ کہے کہ کسی کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کوئی مجھے انٹرپریٹ کر کے بتا دے, سوائے اس کے کہ وہ جو ان کو لے کے آئے تھے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس پرائم منسٹر کے کیلیبر کا اندازہ آپ کو خود ہی لگا لینا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, تو عوام ووٹ ڈال کے لائے نا ان کو, اور کون لایا بخاری صاحب؟ مطلب ہے عوام نے ووٹ. میں اسی طرح آ رہا ہوں, آپ نے اور میں نے وہ الیکشن کور کیا ہوا ہے, لہٰذا اس الیکشن کی ڈیبیٹ کے لیے ایک علیحدہ پروگرام چاہیے انشاءاللہ. وہ جس طرح آئے ہیں مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. اچھا دوسری بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے وہ ان کی ٹیم انیفیشنٹ ہے. ان کے پاس جتنی بھی چوائسز تھی وہ ایکسپلور کر کے دیکھ چکے ہیں, کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. اب تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا, ہمیں یہ لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تیسرے ان کے ایلائز جو بالکل انریلائبل ہیں. آپ یہ دیکھیے 2 دفعہ ناراضگی ہو چکی کیو لیگ کی, 3 دفعہ ناراضگی ہو چکی ایم کیو ایم کی, 3 دفعہ ناراضگی ہو چکی مینگل صاحب کی. تو یہ تینوں چیزیں مل کے ان کی پرائم منسٹرشپ کو کمزور کر رہی ہیں, اور میرے خیال سے اب ان کے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اس کو درست کرنے کا. لہذا the fastest he sits, maybe he goes for 3 days to Dathia Gali and think over. انہیں یہ چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی, ورنہ بہت مشکلات ان کے لیے آنے والے بہت مشکلات ہو جائیں گی. اچھا اپنا اتشام صاحب,
جو ٹھیک ہے کل کی تقریر پہ جیسے یہ لوگ اعتراض کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے ایم این ایز کو کہہ رہے ہوں، کس کو کہہ رہے ہوں، یہ واللہ عالم، یا عوام کو کہہ رہے ہوں کہ جی مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے. لیکن مجھے جو ان کی تقریر میں 2 باتیں اور میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ مجھے ذرا آئیڈیلزم کی جھلک نظر آئی پھر، کہ وہ کہتے ہیں جی اسٹیٹس کو سے لڑنے کے لیے بڑا قربانی دینی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، اور اگر میں 8 9 10 لوگوں کو چھوڑ دوں تو میرے لیے اور میری حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ لوگ جن کے خلاف کیسز پہلے سے بنے ہوئے تھے، ہماری حکومت نے نہیں بنائے، وہ زیر عتاب ہیں. جی احتشام صاحب. دیکھیں اپنی بات خود ہی آپ عامر صاحب نگیٹ کریں. اب جب آپ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی پہ اور پی ایم ایل این پہ ہم نے کیسز نہیں بنائے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے ہیں، جب آپ پھر اس کے بعد یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ جی میں 10 آدمیوں کے خلاف یہ چھوڑ دوں تو یہ ہو جائے، تو وہ میسیج کیا دیتے ہیں آپ؟ وہ میسیج تو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میں پھر نیب نیازی گٹھ چھوڑ کی جو بات کرتے ہیں پھر وہ بدی لگ رہی ہوتی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے اصل چیز عامر صاحب اس سارے معاملے میں ہے کہ نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ کاش جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اور وجی الدین صاحب نے، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نے جو 3 ٹاپ کے بندے تھے ان کو کہا تھا ان کو پارٹی سے فارغ کریں، آپ کی پارٹی بہت اچھی چل پڑے گی، وہ نہیں کیا گیا. دیکھیں نا معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ آج پارٹی کے باہر کے لوگ جو ہے نا وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں. چلیں باہر کے لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کروں گا، وہ لوگ آپ کی 50 سب سے بڑی کیبنٹ میں آپ 20 ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بھرپور بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ رزاق داؤد صاحب کو 6 آپ نے پورٹ فولیو دیے ہوئے ہیں. اب چینی اسکینڈل کے بعد کیونکہ وہ شوگر بورڈ کے چیئرمین تھے تو آپ نے 2 وزارتیں واپس لی. اب جس طریقے سے آپ ندیم بابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کل کہہ رہے تھے ایک جگہ بیٹھ بڑا متنازع شخصیت ہے ندیم بابر، میں مائنارٹی شیئر ہولڈر ہوں. دیکھیں نا اب سارے کے سارے بندے آپ نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کے جو چند ایک ٹاپ کے بندے تھے جن کو نظریاتی کہا جاتا تھا یا ہیں سمجھے جاتے، وہ تو خود پرائیویٹلی آپ کو بھی کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. نہیں وہ نجیب ہارون ایم این اے کراچی کے وہ چھوڑ کر بیٹھ گئے، وہ کام نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں نجیب ہارون جو ہیں ان کے شروع کے ساتھی ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، وہ کام نہیں کر رہے، بیچارہ اداس ڈپریس بیٹھے ہوئے. بالکل. اور پرائیویٹلی بڑا گلا شکوہ کر رہے ہیں عامر صاحب، پرائیویٹلی جتنا گلا شکوہ کرتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ پروگرام میں کر کے گئے، بڑا تفصیلی گلا کر کے گئے. اچھا وقت کم ہے، ہما صاحب یہ بتائیے گا جو ایک اور بات ہے کہ ٹھیک ہے ہم ذرا انٹینجیبلس کی بات کرتے ہیں کہ عمران صاحب جو ہیں وہ خواب دیکھتے بھی ہیں، دکھلاتے بھی ہیں، پوری قوم کو خواب دکھلاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ خواب جو حقیقت نہیں بن پا رہے؟ اس کا کچھ جواب جو ہے بخاری صاحب نے بھی دیا، شام صاحب نے بھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کیوں ان کے جو خواب تو بڑے اچھے ہیں، ہم سب کو اچھے لگتے ہیں. جی ہاں بالکل واضح وجہ ہے. جو ملک تھا، جو عوام تھی، وہ they were hungry for change, they were hungry for a new face. تو وہ نئی شکل لے آئے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ جس سٹیٹس کو تبدیل ہونے دے گی، تو ایسا اب یہ بالکل واضح ہو گیا 2 سال میں کہ یہ نہیں ہونے جا رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے عمران خان کو ہیومر کیا، they played along, they jumped on the bandwagon کہ چلو جی لائم لائٹ ہے. لیکن جہاں عمران خان صاحب نے کوشش کی نا وہ کوئی بدلاؤ لائیں، تو قصور عمران خان سے زیادہ اشرافیہ کا ہو گیا. پھر قصور جو ہے عمران خان صاحب اشرافیہ کا ہو گیا کہ گھیر لیا اس بیچارے کو. مطلب نیا آدمی سیاست میں آیا، تجربہ نہیں ہے. عمران کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اس نے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے. اب وہ پرائم منسٹر بن گیا and that is where it has ended. جو اشرافیہ، جو فورسز آف سٹیٹس کو اس ملک کو چلا رہی تھی، وہ اب بھی چلا رہی ہیں. وہ بھی چلا رہی ہیں. اچھا I've got only 3-4 minutes. بخاری صاحب 22 ماہ میں کیا تبدیل ہوا؟ عمران خان صاحب نے کہا جی اسٹیٹس کو میں نے تبدیل کرنا ہے، کل بھی تقریر میں یہ کہا. تو 22 ماہ میں کوئی تبدیلی نظر آئی؟ کوئی تبدیلی کی سمت آپ کو نظر آئی؟ دیکھیے اس کا اگر آپ ریئلسٹکلی جائزہ لیں تو آپ 2 طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو وعدے کر کے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین لڑی تھی اور منتخب ہونے کے بعد وہ جب ہر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں گئے، جو انہوں نے دعوے وہاں ریپیٹ کیے، ان میں سے تو کسی کی تکمیل انفارچونیٹلی نہیں ہو پائی ہے. لہٰذا ایک طریقہ تو ان کو ان کے وعدوں کے پیمانے کے کو سامنے رکھ کے طے کرنے کا ہے. دوسرا ہے رننگ آف دا اسٹیٹس، جو امور سلطنت ہے ان کو کیسے چلایا. اس میں گورننس ہے، اس میں معیشت ہے، اس میں مہنگائی ہے. یہ ساری چیزیں اب پہلے سے زیادہ بری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. تیسرا ہے انٹرنیشنل امیج.
انٹرنیشنل یا یوں کہہ لیجیے فارن پالیسی، اس کے اعتبار سے ہندوستان جو کچھ آزاد کشمیر میں کر چکا ہے اور جس طرح کی ان ایکشن ایپتھی انڈیفرنس ہمارے یہاں ہے، وہ بھی اس کا بہت منہ بولتا ثبوت ہے. تو مختصراً میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ this is how I see بہت اچھا 2 years ریکیپ of کیا آپ نے. PTI. اچھا اتشام صاحب، یہاں سے اب سب کے جو کہتے ہیں نا $100 ملین یا پتہ نہیں کتنے بلین ورتھ آف کوسچن یہ ہے کہ کیا یہاں سے عمران اپنی اننگز سنبھال پائیں گے نہیں پائیں گے؟ دیکھیں ہمیشہ ایک بات انہوں نے کی ہے جو سب سے زیادہ کی ہے، 90% ان کی تقریروں کا جس تھا وہ بات کرتے تھے عامر صاحب گورننس، وہ طرز حکمرانی، وہ کہتے جب تک تبدیل نہیں ہوگی وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے لیے وہ کہتے تھے ریفارمز ہونی. آج دیکھ لیں ناصر دونانی کو لے کے آئے تھے پنجاب میں، کیا ہوا؟ پولیس کے لیے ریفارم وہیں پڑی ہیں. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں نوکری چاہتے ہیں، سول سروس ریفارم نہیں ہو پائیں. آپ ادارہ جاتی ریفارم دیکھ لیں، ریونیو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے CBR کی نہ ریسٹرکچرنگ نہ ریفارم ہو سکی، نہ اسٹیٹ کارپوریشن جو ہے نا بہتر ہو سکی. آج بھی 2300 روپے کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہیمریجنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ کارپوریشن کی، وہاں پہ ریفارم نہیں ہوئی. تو کوئی چیز جس طرف جانا تھا، جو کہہ رہے تھے تبدیلی آئے گی، طرز حکمرانی بدلنا ہے، معذرت کے ساتھ وہ سرے سے نہیں بدلا. وہ کہتے ہیں ترقی معکوس نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اوپر کی بجائے مسلسل نیچے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ خود جی اچھا اس میں جو بڑا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ان سے توقعات تھی جی وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن اس میں شام صاحب یہ بھی ہے نا کہ عمران خان صاحب کو انقلابی حکومت تو لے کر نہیں آئے، وہ اسی سسٹم میں کام کر رہے ہیں، اور سسٹم میں ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے. اور اس ملک کی جو سیاسی اشرافیہ یا آپ کہیں جی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. عامر صاحب معذرت کے ساتھ یہ آرگومنٹ تڑپنے پھڑکنے کی جگہ نہیں مل رہی. آرگومنٹ یہ بھائی ہو سکتا تھا جب آپ 3 مہینے کے بعد حکومت چھوڑ کے چلے جاتے. 3 مہینے کے بعد اگر حکومت چھوڑ کے آپ چلے جاتے نا، آپ کہتے ہیں آپ نے سفیشینٹ مجھے میجورٹی نہیں دی، میں جا رہا ہوں، مجھے الیکٹ کر کے دوبارہ لائیں. 2 سال کے بعد آپ کی تھیوری کو کوئی بائی نہیں کرے گا. مکہ جو ہے پھر یہ لڑائی کے بعد یاد آ رہا ہے. اگر یہی کہیں گے کہ مجھے پاکستان ایسا ملا تو میرا خیال یہ چلے گا نہیں. ہوا یہ بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے، ان کے کئی وزراء ان کے پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی بڑا مطلب ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف، میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف، ہم معصوم پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ہمارے خلاف پرسیپشن بنا دی گئی ہے. جی اس میں کوئی ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے ان کے؟ میڈیا کے بارے میں تو عامر صاحب نہیں کہتے ہیں، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. میڈیا کو سب سے زیادہ انہوں نے تعریف کی کہ میڈیا مجھے لے کے آیا ہے. آج میڈیا کے خلاف اگر آپ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہے، کیا وجہ ہے. جی ہما جی. اور دیکھیے اس میڈیا نے تو عمران خان کو سر پہ بٹھایا تھا، لٹرلی سر پہ بٹھایا تھا. اور ابھی بھی ایک چینل ہے جو ابھی کچھ ہٹا ہے عمران نامے سے یا حکومت نامے سے. اب میں ان کے تھوڑا سا شفٹ دیکھ رہی ہوں، ورنہ تو میڈیا واز ویری سپورٹیو آف عمران خان صاحب. In all honesty, even when he was in the opposition. تو بات یہ کہ بات جو ہے صرف پرسیپشن کی نہیں ہے. بہت شکریہ ہما صاحبہ، مجھے کہا جا رہا ہے میں پروگرام وائنڈ اپ کروں. بہت شکریہ شام صاحب، سلیم بخاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ جی پرسیپشن جو ہے ان کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ کام بن گیا کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جائے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے. لیکن وہ کسی دانا نے کہا کہ جی فیلئر از ناٹ این آپشن، کہ یہاں سے اگر یہ حکومت فیل ہوتی ہے تو صرف یہ حکومت کا فیلئر نہیں ہوگا. اس وقت پاکستان جس طرح کے بحران کا ہمیں سامنا ہے، بحرانوں کا سامنا ہے، ایک کوئی بحران نہیں، بحرانوں کا سامنا ہے، تو اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی حکومت فیل ہوتی ہے اور پھر جو ہے ہم دوبارہ صفر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بات بنے گی نہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ حکومت فیل ہوتی تو اس کے بعد کیا ہوگا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا